بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد. جس بزم میں ساغر نہ ہو، نہ صحبا ہو، نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو. وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. قابل قدر صدر عالی مرتبت شاہ نشیب تشریف فرما حضرت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، سیاسی و سماجی شخصیات، اہل علم و دانش اور مخصوصین و معززین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سب سے پہلے عیدگاہ مٹیا زراعت موتیہاری میں زیر اہتمام تنظیم امارت شرعیہ مشرقی چمپارن بعنوان تحفظ اوقاف ایک اہم اور عظیم الشان کانفرنس میں تشریف لانے والے حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، مہمانان مکرم، دانشوران قوم و ملت، مخصوصین و معززین، اہل علم و دانش، عوامی نمائندگان، سیاسی و سماجی شخصیات و دیگر سامعین کو سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کو منعقد کرنے والے جملہ احباب اور اس میں اپنا قیمتی تعاون پیش کرنے والے حضرات کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سامعین کرام، پروردگار عالم کا ہزار ہزار شکر ہے کہ آج ہم برادرانہ جذبات و احساسات سے معمور ہو کر صوبہ بہار کے تاریخی اور قدیم شہر موتیہاری کی عیدگاہ میں بڑی تعداد میں حضرت امیر شریعت کی صدارت میں منعقدہ تحفظ اوقاف کانفرنس میں مجتمع ہوئے ہیں تاکہ اس حساس اور سلگتے ہوئے مسئلے پر بات کی جا سکے، قوم کو تحفظ اوقاف کے تعلق سے بیدار کیا جا سکے، اس کی حساسیت سے آگاہ کیا جا سکے، منتشر قوم کو کلمہ واحدہ کی بنیاد پر ایک مرکز پر لانے کی تدابیر سوچیں، تعلیم و تربیت، تہذیب و شائستگی کے میدان میں قوم کو آگے بڑھایا جا سکے. آج کے اس باوقار مبارک اجلاس کے موقع پر ہم اپنی اس غیر معمولی خوشی و مسرت، فرحت و انبساط کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ آج کی اس پررونق بزم میں جن عالی مقام ذی وقار و عالی مرتبت مقتدہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے 8ویں امیر شریعت خانقاہ رحمانی مونگیر کے سجادہ نشیں جامعہ رحمانی 30 رحمانی فاؤنڈیشن کے صدر، درجنوں مدارس کے سرپرست، امیر شریعت رابع حضرت مولانا منت اللہ رحمانی نور اللہ مرقدہ کی آنکھوں کے تارہ، بانی ندوۃ العلماء، عالم ربانی حضرت مولانا محمد علی مونگیری علیہ الرحمہ کے خانوادہ کے چشم و چراغ، امیر شریعت سابق مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمہ اللہ کے خلف اکبر، وفاق المدارس الاسلامیہ کے صدر محترم، امارت شرعیہ کے ہزاروں معتقدین، متوسلین اور محبین کے مرجع اور مربی، مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کو موتیہاری کی سرزمین پر پا کر ہم سب خدام نہایت ہی فرحہ و شادہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو علوم دینیہ و عصریہ میں مکمل مہارت عنایت فرمائی ہے. آپ نے اپنی علمی صلاحیتوں سے پورے ملک میں عموماً بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال میں خصوصاً قوم و ملت کی نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. حضرت والا کے ساتھ علماء ربانیین اور خاصان خدا کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں جن کے ورود مسعود سے ہمارے قلوب و دماغ فرط مسرت سے جھومے جا رہے ہیں. وہ امت مسلمہ کا مخصوص طبقہ ہے، وہ نائبین رسول اور جانشین انبیاء ہیں جن کی ذات بھور میں پھنسی انسانیت کے لیے ناخدا کی حیثیت رکھتی ہے، جو دین محمدی کے محافظ ہیں، سچے امین و نگہباں اور علوم نبوت کے شارح و ترجمان ہیں.
جن کی مومنانہ مخلصانہ نگاہوں سے ہزاروں گمگشتہ راہ انسانوں کی تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں اور لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ یقیناً یہ طبقہ امت کے لیے بیش بہا سرمایہ اور امیدوں کے چراغ ہیں۔ خوش آمدید وہ آئیں ہماری چوکھٹ پر، بہار جن کے قدم کا طواف کرتی ہے۔ ہم حیران ہیں کہ کن الفاظ میں ان جلیل القدر رفیع المرتبت امیر شریعت کے ساتھ دیگر علماء ربانیین کا شکریہ ادا کریں، جبکہ الفاظ جذبہ امتنان و تشکر سے اوپر اٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ان مبارک شخصیات کی بلند مکانی تک ہزار کوششوں کے باوجود ہم نہیں پہنچ سکتے۔ آج آپ حضرات ضلع مشرقی چمپارن کے صدر مقام شہر موتیہاری کی سرزمین پر قدم رنجا فرما ہوئے ہیں۔ یہ صوبہ بہار کا ایک قدیم تاریخی شہر ہے۔ یہ ضلع صوبہ بہار کے شمال میں نیپال کی سرحد پر واقع ہے۔ صوبہ بہار کا پٹنہ کے بعد سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہ 27 بلاک پر مشتمل ہے۔ اس ضلع سے نامور علماء کرام، بے باک شعلہ و شیریں بیاں، خطبہ و واعظین، مورخین، دانشوران، مفکرین، سیاسی لیڈران، سوانح نگار، مصنفین اور ڈاکٹرز پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی خدمات سے اپنے ضلع، شہر اور ملک و ملت کا نام روشن کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ تاریخی شہر حضرت امیر شریعت کی تیسری بار میزبانی کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث فرحت و افتخار ہے۔ محترم سامعین، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ کا اپنا ایک نظریہ اور کام کے تئیں ان کا ایک خاص انداز ہے۔ انہوں نے امارت شریعہ کے تمام شعبوں کو فعال، متحرک اور مزید بااثر بنانے کے لیے کئی نمایاں اقدام کیے ہیں، جن سے قوم و ملت کو تعلیم اور دیگر میدان میں بہت فائدہ پہنچ رہا ہے۔ حضرت امیر شریعت اپنے والد بزرگوار کی طرح تھکنا نہیں جانتے۔ مسلسل دورے اور کاموں میں انہماک آپ کی امتیازی خصوصیت ہے۔ آپ کی سادگی، انکساری، تواضع آپ کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ نہایت ہی کم عرصہ میں حضرت والا نے اپنی خودداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر امارت شرعیہ کے کاموں کو بہت آگے بڑھایا اور فیض کو عام فرمایا ہے۔ میں آخر میں معذرت خواہی کے ساتھ دوبارہ اپنے مہمانان گرامی نیز تمام حاضرین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت کے خواستگار ہیں کہ آپ حضرات کی والہانہ محبت و عقیدت جن اعزازات و مدارات کی متقاضی ہے، ہم سے اس کا عشر عشیر بھی ادا نہ ہو سکا۔ بالخصوص ہم حضرت والا کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات اور کثرت کار کے باوجود اس باوقار پروگرام میں شرکت فرما کر ہمارے دلوں کو توانائی اور حوصلوں کو تازگی بخشی ہے۔ رب کریم آپ کا سایہ عاطفت ملت اسلامیہ کے سروں پر عافیت کے ساتھ تادیر قائم رکھے، آمین۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ محترم حضرات، امارت شرعیہ جس کی آواز پر آپ حضرات نے لبیک کہا، مجھے معلوم تھا کہ 9000 کرسیاں ہیں، لیکن بعد میں حقیقت معلوم ہوئی کہ 12000 سے زیادہ کرسیاں لگائی گئی۔ اس کے باوجود لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات سے کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ تنظیم امارت شرعیہ کی ٹیم بلاک سطح پر ہی نہیں بلکہ پنچایت سطح پر بھی بہت ہی متحرک اور فعال ہے، بہت متحرک ہے، اور ہر جگہ یہ ٹیم اپنے اپنے کام پر لگی ہوئی ہے۔ غلط فہمی، بدگمانی اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امارت شرعیہ کی آواز پر ہم یہاں آئے۔ امارت شرعیہ
کیا چیز ہے؟ عمارت نے کیا دیا مسلمانوں کو؟ کیا دیا اس ملک کو؟ عمارت کرتی کیا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ ان سارے پہلوؤں پر آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیلی بات آئے گی۔ میں آپ حضرات سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ جو یہاں آئے ہیں عمارت شریعہ اور وقف ایکٹ 2025 کے خلاف اس کی آواز پر لبیک اور احتجاج درج کرانے کے لیے آئے ہیں، میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک میں سر گنے جاتے ہیں، کون انسان کیسا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم سر گنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب کوئی تنظیم اپنے قوم کے حق میں آواز کو بلند کرتی ہے تو حکومت وقت یہ نہیں دیکھتی کون سی تنظیم آواز اٹھا رہی ہے، بلکہ حکومت یہ دیکھتی ہے کہ جو تنظیم آواز اٹھا رہی ہے اس تنظیم کے ساتھ لوگوں کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ آپ حضرات نے یہاں شرکت کر کے بتلایا، ہم حضرت امیر شریعت کی ہدایت پر ہمیشہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں بھائی ہم سب۔ اللہ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاد رکھیے تمام دینی ملی تنظیمیں قابل احترام ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کپڑے ہمارے گھر میں کئی طرح کے ہیں، لیکن ایک کپڑا وہ بھی ہے جس کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، اور ایک کپڑا وہ بھی ہے جو صافی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ہر ایک کی قدر الگ ہے، ہر ایک کا مقام الگ ہے۔ جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو سونے اور زیورات کو لے کر نکلتا ہے یا حفاظت کے ساتھ کہیں رکھ کر نکلتا ہے، کہیں چوری نہ ہو جائے۔ مسلمانوں، اس تاریخی سرزمین کے غیور ملت اسلامیہ کے فرزندوں، میں آپ حضرات سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں اور ہم سب یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم اپنے گھر کے زیورات اور سونے اور چاندی کی اہمیت کو اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ اپنے سونے چاندی کے زیورات سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ عمارت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرات کے جذبے کو قبول فرمائے۔